اس کے لبوں سے سوال اور دروازے کے پٹ ایک ساتھ جدا ہوئے تھے. اسے میں نے مارا تھا اور اپنے سوتیلے باپ کو بھی. آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تو ہوگا. کشمالا نے چونک کے چہرہ موڑا. وہ حشاش بشاش سے انداز میں کہتا اندر داخل ہو رہا تھا. سفید شرٹ کے آستین مڑے، جل سے بال پیچھے جمائے، سوگوار سے مسکراہٹ چہرے پہ لیے وہ ان دونوں کے سامنے آیا. ویلکم ٹو استنبول. کشمالا کو دیکھ کے سر کو خم دیا. اب وہ بازو بڑھا کے میز سے چند کاغذات اکٹھے کر رہا تھا. کیا تمہیں کبھی کسی نے دستک دینا نہیں سکھایا؟ مالک فرید انتہائی ناگواری سے بولے تو وہ چونکی. وہ ابھی تک خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی. اسے توقع تھی کہ شاید کسی کوریڈور میں وہ دکھائی دے گا، لیکن وہ اس طرح آ جائے گا یہ اس کے لیے شاکنگ تھا. میں ایک مینیپولیٹو لائر ہوں، مجھ سے آپ کو ایسے کاموں کی توقع ہونی چاہیے. تمزی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹے اور سیدھا ہوا. والا نے مٹھی بھینچی. اف بیربل. آپ اپنی سیکرٹ میٹنگ جاری رکھیے، میں بس اپنے آفس سے اپنے ہی کاغذ لینے آیا تھا. اپنے پر زور دے کر کہا. کچھ بہت خفا اور ناراض سا تھا اس کے لہجے میں. ایک ڈھونڈنے والی نظر مالک پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ ابھی تک ششتر بیٹھی تھی، کچھ بول ہی نہ سکی. نہ جانے کتنا سنا ہوگا اس نے. اس نے کچھ نہیں سنا. وہ چند سیکنڈ پہلے آیا ہے، میں اسے دیکھ رہا تھا. اس کا چہرہ پڑ رہے تھے. میں چلتی ہوں. وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ نیچے آیا تو اس کا موڈ خراب لگتا تھا. شبنم نے فوراً گردن جھکا لی. یقیناً مالک بیگ مہمان اس کو پسند نہیں آئی تھی. اس نے آفس میں آ کے پرنٹر بند کیا. ذہن ایک دم بڑھ چکا تھا. وہ مزید کام نہیں کر سکتا تھا. بریف کیس اٹھایا، کوٹ بازو پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ میں وہی کاغذ لیے لفٹ کی طرف بڑھ گیا. وہ اس سے دوبارہ سامنا نہیں چاہتا تھا. وہ آج بھی اس پہ ویسا ہی اثر رکھتی تھی اور اسے لگا تھا کہ اسے بھولنے میں کامیاب ہو جائے گا. اسے مالک سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا. گراؤنڈ فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا اور دروازے کی طرف بڑھا. ریسپشنسٹ سیلین نے اسے روکا. وہ کراہ کے پلٹا. چیک آؤٹ ٹائم پنچ کرنا بھی اسی کا اصول تھا. اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور تیزی سے ٹیبلٹ پہ سائن کے پھر فنگر پرنٹ لگایا. اسی پل لفٹ کے دروازے سے دوبارہ کھلے. وہ کنکھیوں سے اسے باہر آتے دیکھ رہا تھا. کیا وہ ریسپشن سے دروازے تک کا سفر اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتا تھا؟ وہ موبائل پہ گوگل میپس کھولے، چہرہ جھکائے لفٹ سے نکلی تھی. لابی میں قدم رکھتے ہوئے سر اٹھایا اور تب وہ اسے نظر آیا. وہ غالباً کام مکمل کر کے گھر جا رہا تھا. بریف کیس ایک باوردی ڈرائیور کو تھماتے ہوئے وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا. کوٹ بازو پہ ڈالا تھا اور شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے. وہ کاغذ بھی ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے جو وہ اوپر لینے آیا تھا. کیا وہ لفٹ سے دروازے تک کا فاصلہ اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتی تھی؟ وہ ناک کی سیدھ میں دروازے کی طرف بڑھ گئی. کیسی ہو؟ ڈور ناپ پہ اس کا ہاتھ رکا. گردن موڑ کے دیکھا اور ریسپشنسٹ کے ٹیبلٹ پہ کچھ لکھ رہا تھا. اس کو نہیں دیکھ رہا تھا. لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ تھی. یہ طے تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. والا مکمل اس کی طرف گھومی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے. لاکٹ ہائی نیک میں چھپا ہوا تھا. میں ویسی ہوں جیسی لاہور میں تھی. تم البتہ مختلف لگ رہے ہو، شاید اس لیے کہ ڈرائیور کے حلیے میں نہیں ہو. اس کی آنکھوں میں سادہ سا طنز تھا. ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی. پین ریسپشنسٹ کو تھمایا، پھر اسے مقامی زبان میں کچھ کہا اور بالآخر اس کی طرف مڑا. وہ اسے چند فٹ فاصلے پر یوں کھڑی تھی کہ وہ اس کے عقب میں شیشے کا دروازہ اور اس کے پار آسمان پہ اکٹھے ہوتے سیاہ بادل دیکھ سکتا تھا. تم مالک کو کیسے جانتی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. اس کا انداز ہنوز تھا. یعنی کشوالا بی بی میرے خاندان میں میرے سوا سب پہ بھروسہ کرتی ہے؟ تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا. اس کے انداز میں غصہ نہ تھا، بس سرد مہری تھی اور بیزاری. وہ ہلکا سا ہنسا اور سر جھکایا. جوتے سے فرش کو مسلا. دروازے پہ بوندے گرنے کی آواز آنے لگی تھی. وہ عید کی شادی کی مبارک ہو. تھینک یو. کشمالا نے سر کو خم دیا. وہ اس بات کا جواب تن سے نہیں دے سکتی تھی. واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے بھیگتی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھا. جیسے آئی تھی. بارش ہو رہی ہے. اس نے ابرو اٹھایا. سنا ہے یہاں اکثر ہوتی ہے. وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ دیکھ رہی تھی. استنبول میں ٹیکسی نہیں ملتی، بارش میں تو بالکل بھی نہیں. استنبول 101. اب کہ وہ نرمی سے بولا. ریسپشنسٹ سیلین خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ملاقات دیکھنا کافی دلچسپ تھا. تمہیں یقیناً سلطان احمد یا فاتحہ جانا ہوگا. اس وقت کوئی ٹیکسی تمہیں وہاں نہیں لے جائے گی. میرا ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا. میں سلطان احمد نہیں جا رہی اور تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیک پیک کندھوں سے اتار رہی تھی.
میں زحمت نہیں کر رہا، ڈرائیو کرے گا، وہ فارغ کھڑا ہے۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بس لے لوں گی، بس کے لیے استنبول کارڈ چاہیے، تمہارا مطلب ہے یہ؟ بیگ سے کارڈ نکال کے لہرایا۔ ماہر نے گہری سانس لی، پھر ایک نظر تڑا تڑ گرتے قطروں کو دیکھا جن کو شیشے کا دروازہ اندر پہنچنے سے روکے ہوئے تھا۔ سیلین، وہ ریسپشنسٹ کی طرف مڑا، ان کو ایک چھتری۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اپنے بیک پیک سے ایک فولڈیبل چھتری نکال رہی تھی جو فولڈ ہو کے ہاتھ جتنی چھوٹی ہو جاتی تھی۔ مالا نے نظریں اٹھائیں تو اسے ہی دیکھ رہا تھا، ٹورسٹ 101۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور پلٹ گئی۔ تم نشانہ تاشی جا رہی ہو کیک ٹیسٹنگ کے لیے؟ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا۔ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی، دروازہ خود بخود کھل گئے، ٹھنڈی ہوا اور بارش کا شور ایک دم اندر آیا۔ تم معید سے کہہ دو وہ کسی اور بیکری سے کیک بنوا لے۔ کشوالا مبین نے بہت کوشش کی تھی کہ اس شخص کو دیکھے سے غصہ نہ آئے، وہ جذبات نہ دکھائے، لیکن یہ ایک بات اس کے سر پہ لگی، تلبوں پہ بجھی، وہ تیورا کے گھومی۔ کیا میں اتنی پیٹی حرکت کروں گی؟ میرے بہن بھائی جس سے بھی ملے، مجھے مسئلہ نہیں، کیف ہر لفظ توڑ توڑ کے کہا۔ وہ موبائل سکرین پہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ معید سے کہو کسی اور بیکر کا بندوبست کر لے، کیونکہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو پہلے نہ تھا، کیونکہ بائبل چلا گیا ہے۔ اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ چند قدم آگے بڑھی، کھلا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، سرد ہوا کا راستہ رک گیا۔ ماہر نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی کو مسلا، پھر افسوس سے نفی میں سر جھٹکا۔ کسی نے اسے دھوکہ دیا ہے؟ اس کی آواز دھیمی اور تکلیف سے پر تھی۔ ماحول ایک دم بدل گیا تھا، ان کے درمیان چھایا تناؤ بارش میں بہہ گیا تھا۔ وہ ناز سمجھی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، ایسے میں اس نے وہی کیا ہے جو بائبل جیسے لوگ کرتے ہیں، فیس کرنے کی بجائے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے جیسے اس کے دل پہ پیر رکھ دیا، اس سے بہت سا تھوک نکلا۔ مگر وہ اب کیسے ملے گا؟ جیسے ہمیشہ ملتا ہے۔ میں اب ان تمام جگہوں پہ جاؤں گا جہاں وہ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ پوری رات کی تلاش کے بعد وہ مل جائے گا، اور پھر میں اسے زبردستی گھر واپس لاؤں گا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، چھوٹے بہن بھائی یوں ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور بڑے کو تمام عمر ان کے ہاتھ واپس پکڑنے ہوتے ہیں۔ کچھ جم سا گیا تھا اس لمحے میں، شاید بارش کے قطرے دیوار پہ گرتے جم گئے تھے، یا شاید وقت تھم گیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، کیا اسے تسلی کا کوئی ایک بول بولنا چاہیے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، مالا کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ وہ باہر آئی اور چھتری اوپر اٹھا کے پلی لیور اونچا کیا، چھاتا کھل کے سر پہ تن گیا۔ وہ سیاہ گیٹ کی طرف بڑی کنکھیوں سے وہ اسے کار میں بیٹھتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈرائیور کو نکال کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا۔ مالا کے قدم سیاہ گیٹ سے نکل کے دائیں جانب اٹھ گئے۔ چند لمحے بعد اس کی کار باہر نکلی اور سن سے باہر جانی پڑ گئی۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ بس سٹاپ بارش سے بھیگ رہا تھا جب وہ شیڈ تلے بینچ پہ آ بیٹھی۔ اس کی پہلی ہو تو بس آنے میں ابھی 9 منٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ان 9 منٹوں میں کیا کرنا ہے۔ تم نے بلو والے سوٹ کیس کا کیا؟ کال ملاتے ہی اس نے سوال پوچھا۔ کون سا سوٹ کیس؟ ماہی شاید سو رہی تھی، اس کی سمجھی میں نہ ہی آئے گا وہ کیا پوچھی ہے۔ جس میں وہاں کے کامدار جوڑے تھے، جب ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کے کپڑے بانٹے تھے تو تم نے وہ سارے خود رکھ لیے تھے۔ ہاں، کیونکہ؟ اور تم نے ماں کے آدھے سے زیادہ جوتے بھی لے لیے تھے، کیوں؟ اس کے سر کے اوپر تنے شیڈ کے لوہے پر تڑاتڑ بوندیں گر رہی تھی۔ کیونکہ وہ ماں کی نشانی تھے۔ ماں کی نشانی معید ہے ماہی، ان کے جوتے یا کپڑے نہیں۔ نشانیاں چیزیں نہیں، انسان ہوتے ہیں۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا تم معید کی خوشی میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر سکتی؟ وہ بولی تو آواز برہمی سے اونچی تھی۔ تم ابھی اپنی فلائٹ بک کرواؤ گی اور تم شادی والے دن یہاں پہنچو گی، چاہے تمہیں جیسے بھی آنا پڑے۔ اوکے۔ ماہی کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے موبائل نیچے کیا تو دیکھا سڑک پہ گرتی بوندوں کی رفتار اب مدھم پڑ چکی تھی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی ماں اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ اس کی بس آ چکی تھی، لیکن مالا اس میں سوار نہیں ہوئی۔ ہر چند منٹ بعد اس کے روٹ پہ جانے والی بس آنی تھی۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی بارش میں بھیگتی پہلی بس کو دیکھنے لگی جس میں مسافر سوار ہو رہے تھے۔ وہ لاہور میں تھی، مبین منزل کے لاؤنج میں تخت پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کندھوں پہ بکھرے تھے اور ماں پیچھے بیٹھی ان میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ اوشن کی CCTV 40 جس کا ذہن الجھا ہوا تھا، پس منظر میں وہ 2 انسانوں کی گفتگو سن سکتی تھی۔
تم بھی کمال کرتی ہو بختو. ماں کی انگلیاں ان کے سر پہ چل رہی تھی اور زبان وقت بھی پہ برہم ہو رہی تھی. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو, اندر ڈے اینڈ اندر کریزی ناول ریڈنگ. اوکے لیٹس اسٹارٹ. اسٹڈی کے دروازے کے ساتھ مخملی پردہ گرا تھا. مالا نے پردہ ہٹایا تو اندر کا منظر واضح ہوا. ایک تنگ سی اسٹڈی جس کی 3 دیواریں کتابوں سے بھری تھی. اس میں رکھی ایک کانفرنس ٹیبل جس کے دھانے پہ عبد المالک فرید بیٹھے موبائل دیکھ رہے تھے. میز کے وسط میں ایک سرخ عمارت کا ماڈل رکھا تھا. وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے, موبائل رکھ دیا. وال پیپر لمحے بھر کو جل کے بجھ گیا. اس پہ 3 لڑکیوں کی ایک ساتھ تصویر دکھائی دی تھی. یہاں آنے میں کوئی وقت تو نہیں ہوئی؟ وہ بنا مسکرائے پوچھ رہے تھے. ہوتی بھی تو میں آ جاتی, مجھے آپ سے کام تھا. بیک پیک میز پہ رکھا اور ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ بیٹھی. کہیے. وہ واپس بیٹھے اور ٹیک لگا لی. سوٹ میں ملبوس سفید بال جل سے سمیٹے وہ بے تاثر چہرہ لیے تھے. کشمالہ کے دونوں ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. آپ مجھے کافی نہیں پوچھیں گے؟ نہیں, مجھے ترکش کافی نہیں پسند. انہوں نے گہری سانس لی اور چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے سے. شروع سے شروع کرتے ہیں. وہ بہت کچھ سوچ کے آئی تھی. آپ نے مجھے کال کی تھی لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ وہی مالک فرید ہیں یا یہ کہ آپ ماہر کے چچا ہیں. کیا ہم یہاں ماہر کے بارے میں بات کرنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے ابرو استجاب سے اٹھے. مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے ہیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں. وہ نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی. پہلا سوال کیا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. آپ نے اس دن مجھ سے ملنے بائبل کو کیوں بھیجا؟ خود کیوں نہیں آئے؟ ضرورت محسوس نہیں کی, یا شاید آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کو پہچان جاؤں؟ وہ بغور ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے. میں نے اپنا نام بتایا تھا, آپ کو پہچان جانا چاہیے تھا. مالک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مجھے نام کچھ دیر کے لیے ہی یاد رہتے ہیں. مالک فرید نے گہری سانس لی. کیونکہ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر آپ ماہر کی اصلیت جان لیں گے اور اس کے حوالے سے مجھ سے بھی نفرت کریں گی. ایسا نہ ہوتا. میں بائبل سے بھی نفرت نہیں کرتی. بائبل سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ انہوں نے شانے اچکائے. نیکسٹ. میرا ریسٹورانٹ ماہر نے نہیں بلکہ آپ نے خریدا تھا, کیا یہ درست ہے؟ وہ ان پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی. نہیں, کیونکہ وہ آپ کا ریسٹورانٹ نہیں تھا, وہ ظہیر کا تھا. اسے میں نے خریدا تھا اور ماہر نے تفصیل میں گئے بغیر دستخط کیے تھے. یہ ہمارا روٹین کا کام ہے. ان کے الفاظ بے رحم تھے. اس کے اندر کچھ چھلنی سا ہو گیا. بائبل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ماہر کو میرا باڈی گارڈ بننے کے لیے کہا تھا. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کرے. لیکن پھر آپ نے اسے لاہور چھوڑنے کے لیے بھی کہا. ہاں, کیونکہ ماہر کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اسکرین کے وال پیپر کو دیکھا. انسانوں کو ہرٹ کر جاتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے. مالک صاحب. وہ آگے کو ہوئی اور ان کی آنکھوں میں دیکھا. میری زندگی کے ہر بڑے ایونٹ میں آپ کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے ہلکے سے شانے اچکائے. تصادف؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھے گئی. اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا, شک, اعتبار, الجھن. جب خاموشی طویل ہوئی تو وہ کھنکھارے. ماہر کو کوئی انسان کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اس کی زندگی میرے لیے سب سے اوپر ہے اور اس سب سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی تھی, اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تھا. اس کا ہر عمل اس کی چوائس تھا, جیسے آپ کا یہاں آنا آپ کی چوائس ہے. اب آپ بتائیے, آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی. وہ سانس جسے کنٹرول کرنا اسے اسی شخص نے سکھایا تھا, اس پہ اعتبار کر کے اس نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا. مجھے آپ سے ایک کام ہے, لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے. میں سن رہا ہوں. وہ سنجیدگی سے متوجہ تھے. شبنم نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو ماہر کرسی موڑ کے بیٹھا تھا. اس کا رخ پرنٹر کی طرف تھا. زو زو کی آواز کے ساتھ کچھ کاغذ پرنٹ ہو کے نکل رہے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے اٹھاتا جاتا تھا. آپ نے بائبل کے کارڈز کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی؟ شبنم کھنکھارتی ہوئی سامنے آئی. اور وہ تم گزشتہ ہفتے مجھے دے چکی ہو. وہ اپنے کاغذات کی طرف متوجہ تھا. شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے اور کوٹ پیچھے ہینگر پہ لٹکا تھا. آپ کو اسٹیٹمنٹ سے کیا اندازہ ہوا؟ وہ بات کو تول دیتی میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی. پیٹ میں پڑتے مڑوڑ شدت اختیار کر چکے تھے. یہی کہ وہ ڈیزائنر اسٹور سے مہنگے پروڈکٹس لے کر کسی دولت کی لالچی لڑکی کو دے رہا ہے.
بیربل اپنی مرضی سے تحفے خریدتا ہے، کیا پتا وہ خود بھی امیر ہو، کیونکہ امیر لوگ بھی انہی ڈیزائنرز کو پہنتے ہیں۔ ماہر نے قدرے اکتا کے اسے دیکھا، وہ اس کا وقت ضائع کر رہی تھی۔ ڈیزائنر ویئر دو طرح کا ہوتا ہے شبنم خانم، ایک وہ جو مہنگا ہوتا ہے اور اس پہ بڑا بڑا کر کے ڈیزائنر لوگو لگا ہوتا ہے، دوسرا وہ جو زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اولڈ منی رکھنے والے امیر لوگ دوسری طرح کا ڈیزائنر ویئر خریدتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ چیزیں ان کی کوالٹی کی وجہ سے درکار ہوتی ہیں، لیکن نئے پیسے والے یا امیر دکھنے کے شوقین لوگ پہلی طرح کا مال خریدتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اپنی عمارت دکھا سکیں۔ اور وہ چیز جو بیربل لے رہا ہے وہ اس لڑکی کی پسند سے لے رہا ہے، اور ان سب پروڈکٹس کو گوگل کرو تو تمہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں کام کر لوں؟ شور۔ شبنم قدرے دھیمی پڑی اور پیٹ میں پڑتے مروڑ دھاتی دروازے تک چلی آئی، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا، بے اختیار واپس پلٹ گئی۔ مالک بے اوپر اسٹڈی میں کسی سے مل رہا ہے، تیزی سے اس کی میز تک آئی، پھر وہ کاغذات کو فائل میں لگا رہا تھا۔ مالک اکثر فرید ہولڈنگز کی میٹنگز نہیں کرتا ہے، بزنس میٹنگ نہیں ہے، ذاتی میٹنگ ہے۔ انہوں نے کافی تک نہیں منگوائی تاکہ کوئی اوپر نہ آئے، نہ ہی اس کا نام ریسیپشن پہ لکھوایا۔ مالک کا ہر کام فرید ہولڈنگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کمپنی کا سی ای او کون ہے؟ اس نے رک کے جیسے سوچا، ارے ہاں وہ تو میں ہوں۔ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا، پھر مجھے اس سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ شبنم نے جھک کے رازداری سے سرگوشی کی، دل کا بوجھ بالآخر ہلکا ہوا۔ ان کی بار ماہی نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ شبنم؟ اس نے شبنم کی آواز میں آواز دھیمی کی، یعنی تمہیں مالک پسند ہے اور تم جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے وہ عمر میں کافی بڑا ہے، بالکل بال سفید ہے، لیکن پیسہ بہت ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ، وہ پیر پٹک کے سیدھی ہوئی، سوچ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں صرف آپ کے انکل پر نظر رکھتی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں تو تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا، اب میں کام کر لوں؟ اسے جیسے تھک کے اسے دیکھا۔ شبنم نے ناک سکوڑی اور کہہ کے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ بیربل ہوتا تو پوری توجہ سے اس کی بات سنتا اور اب تک اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کر چکا ہوتا۔ شبنم کے جانے کے بعد اس نے پیپر کلپ اٹھانے کے لیے چہرہ اٹھایا تو نگاہ ڈیسک کیلنڈر پہ پڑی۔ اتوار کے گرد گول دائرہ لگا تھا، معید کا نکاح۔ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ مالا نے مجھے کال کر کے مالک کا نمبر مانگا تھا۔ پرنٹر ہنوز چل رہا تھا اور کاغذ پرنٹ ہو کے باہر نکل رہے تھے، لیکن اسے سب بھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا۔ شبنم نے چونک کے اسے آفس سے نکلتے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ زینوں کے وسط میں تھا، جب وہ شبنم کے ڈیسک کے قریب سے گزرا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ وہ بھی زینوں کے وسط میں تھا جب درمیان میں لگے آئینے پہ نگاہ پڑی۔ ماہر کے قدم وہیں جم گئے۔ اسٹڈی کا پردہ ہٹا تھا، اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مالک سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا اور توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ بیٹھی ہاتھ اٹھا کے ہلاتی ہوئی اس کو اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز نہیں آتی تھی، اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ بس مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ گردن میں ہائی نیک پہنے بنا میک اپ کے شفاف چہرہ، بات کرتے ہوئے وہ بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، انگلی میں موتی والی انگوٹھی چمکی تھی۔ اس کا وجود وہی زنجیر ہو گیا، وقت بھی جیسے تھم گیا۔ انگلی میں موتی والی انگوٹھی چمکی تھی، کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ سبرینا۔ میں سبرینا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ مالک فرید نے قدرے چونک کے اسے دیکھا۔ ماہر کی سیکرٹری سبرینا؟ اس کے بارے میں آپ کو ماہر سے بات کرنی چاہیے۔ آپ فرید ہولڈنگ کے ایکٹنگ سی ای او ہیں۔ میں نے ویب سائٹ پہ پڑھا تھا وہ اس کمپنی کو چھوڑ چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں اس سے کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں سبرینا کو نہیں جانتا، لیکن کمپنی میں اس کے ریکارڈز ہوں گے، مجھے اس کی فائل چاہیے۔ اس کے بارے میں ہر وہ معلومات جو کمپنی کے پاس ہوں، وہ کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، اور اس کی فیملی کہاں ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے اضطرابی انداز میں کان کے پیچھے بال ارسے۔ سبرینا میرے شوہر کی منگیتر تھی۔ مالک فرید نے چونک کے اسے دیکھا، ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ نہیں، سبرینا کا کوئی منگیتر یا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ مالا نے میز پر رکھی مٹھی بھینچ لی۔ وہ زیاد کی منگیتر تھی، اس نے زور دے کر کہا، جیسے خود کو یقین دلایا ہو۔ میں اس کو زیاد نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ میرا شوہر اس کو اپنی منگیتر بتاتا ہے، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ نہیں، آپ اپنے شوہر کی جاسوسی کر رہی ہیں؟ اور یہ اچھی بات نہیں ہے، شک رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی مر چکی ہے، وہ اس کی زندگی میں نہیں، یعنی وہ آپ کی زندگی متاثر نہیں کر سکتی۔
بات کسی دوسری عورت کے نہیں، سچ اور جھوٹ کی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے کیا کیا چھپاتا رہا ہے۔ مالک فرید نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی۔ ان کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا۔ اس لیے آپ پبلک پلیس پہ نہیں ملنا چاہتی تھی؟ کیونکہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ غلط کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ زیاد کو معلوم ہو کہ میں سبرینا کو کھوج رہی ہوں۔ شک شادی کو تباہ کر دیتا ہے، رشتوں کو نگلتا ہے۔ کیا آپ واقعی اپنے شوہر سے بات کرنے کی بجائے اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتی ہیں؟ کرسی پہ بیٹھی لڑکی چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ آپ بیک ڈور سے کام کرنے والوں میں سے نہیں تھی، آپ پولیس اسٹیشن جا کے مقابلہ کرنے والوں میں سے تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ بہادری مگر بے وقوفی تھی۔ مالک فرید پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائے، پھر سر کو جنبش لی۔ اوکے، میں اس عقل مندی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تھینک یو۔ شاید آپ کو لگے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، لیکن ماں نہیں ہے۔ وہ ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ اسٹڈی کی 3 دیواریں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہوئی، پھر وہ دھیرے سے آگے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ماں مر جائے تب بھی ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئی۔ ساکت ٹھنڈی۔ کل اسی وقت اسی جگہ پہ آ جائیے گا، میں سبرینا کی مکمل فائل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ان کا لہجہ پہلے جیسا ہو گیا۔ بے تاثر مالا نے سر ہلا دیا۔ ایک آخری سوال۔ اس کی آواز نڈھال سی تھی، بے چینی سے بال کان کے پیچھے کیے۔ سبرینا کی موت کیسے ہوئی؟ بانو کو اتنا تو سکھانا تھا کہ جب شادی کے پہلے دن سے ہی گالم گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے بچوں کی لائن لگانے کی؟ جو آدمی اس کی عزت نہیں کر سکتا، اس کے بچے پیدا کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا۔ بچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پیلی بس آگے بڑھ چکی تھی کہ شمالا کے ہاتھ بیگ کے اندر گئے اور بھورا پیکٹ باہر آیا۔ 2 انگلیوں سے پیکٹ کے اندر سے گولیوں کا پتہ نکالا۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ برتھ کنٹرول پلز تھیں۔ وہ ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ وہ درست وقت تھا جب اسے یہ شروع کر دینی چاہیے تھی۔ ماں نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ جب تک سبرینا کی حقیقت اور زیاد کا سچ نہیں جان لے گی، وہ اپنے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں پڑنے دے گی۔ اس نے پہلی گولی نکالی اور پھانک لی، پھر پیکٹ احتیاط سے بیگ میں واپس رکھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ اس کی مطلوبہ بس پہنچ چکی تھی۔ جدہ میں بنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اندھیرا چھایا تھا، پردے بند تھے، کوئی ایک بتی بھی روشن نہیں تھی۔ لمبے صوفے پہ زیاد سلطان پیر لمبے کر کے لیٹا تھا۔ شیو 1-2 دن کی بڑی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گھور رہا تھا جب میز پہ رکھا موبائل تھر تھر آیا۔ زیاد اٹھا نہیں، بس پہلو کے بل کروٹ لی اور بازو لمبا کر کے بٹن سلائیڈ کیا، پھر اسپیکر کو چھوا۔ کیسے ہو بیٹے؟ نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونجنے لگی۔ وہ چلی گئی تھی، اب کس کا خوف تھا؟ ٹھیک ہوں۔ وہ واپس چت لیٹ گیا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ اکیلے بھیج دیا اس کو؟ وہ چونکا، لب ہلے لیکن پھر ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے ان کو خبر ہونی تھی۔ کیا کرتا؟ اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ ڈر گئے تھے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گی؟ وہ مسکرائی تھی جیسے جی، ڈر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا تھا بیٹا کہ آپ کو اگر اس کے ساتھ ایک لمبی اور کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، اور آپ نے اس کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ میں کر لوں گا ہینڈل، وہ چند دن بعد واپس آ جائے گی۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ اسی لیے وہ ماہر فرید سے ملی ہے؟ زیاد سلطان کرنٹ کھا کے سیدھا ہو بیٹھا، پیر نیچے اتارے، فون جھپٹ کے اٹھایا۔ نہیں، وہ اس سے کیوں ملے گی؟ وہ معید کی شادی کے لیے گئی ہے۔ کیوں کا جواب نہیں معلوم۔ کیا بات ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم۔ ان کمبختوں کو ہر بات کی سمجھ نہیں آتی نا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ موبائل جکڑے اس کے ہاتھ کپ کپ آئے۔ میں کشمالہ کا جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے ملی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا بیٹا، اور آپ کی ماں آپ کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی غم نہیں کرتی۔ زیاد نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ شدت ضبط سے چہرے کی نسیں ابھرنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ایسے نہیں۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اگر اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے تو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ رک رک کے کہہ رہی تھی، انہیں سانس چڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں کیا چاہتا ہوں امی؟ وہ دبا دبا سا چیخا۔ میں وہ زندگی چھوڑ چکا ہوں، میں ایک نیا ورک پلٹ رہا ہوں، ایمانداری سے، سچائی سے۔ آپ مجھے پھر اس زندگی میں دھکیل رہی ہیں۔
آپ وہی کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ آپ کشمالہ کو کھولو گے۔ اب میری بات دھیان سے سن۔ نگینہ بیگم کی آواز کی تکلیف برقرار تھی، لیکن لہجہ ایک دم بدلا، اس میں کرختگی، گہرائی اور روب بھی۔ زیاد سلطان یہ لہجہ پہچانتا تھا، اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پر ہلکا سا خوف ظاہر ہوا، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی تھی۔ جی سرکار، وہ بولا تو آواز دھیمی تھی، وہ اپنی ماں کی طاقت سے واقف تھا۔ آپ استنبول جاؤ گے، پہلی دستیاب فلائٹس، اور وہاں آپ کو کسی کی تلاش کر کے زندہ میرے پاس لانا ہے۔ میں اس کام کے لیے آپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کس کو؟ وہ چونکا، حلال کی نینی کو۔ اور یہ کام آپ کا استنبول والا کلائنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس چونک گیا تھا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور کیا اس نے فرید کے نام پہ پراپرٹی کو سرچ کیا تھا؟ ضیاء سلطان کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا، چند لمحے پہلا والا شخص اب غائب تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے ہوم آفس میں آیا۔ ہاں، اس نے تمام ایڈریسز ولایت کو بھیجے ہیں، لیکن وہ ان گھروں کو چیک کرنے سے پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ فون بند کر کے وہ میز تک آیا اور دراز کھولا۔ وہ اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اندر ایک نارنجی ڈبی رکھی تھی جس میں سفید گولیاں تھی۔ اس نے چند گولیاں پھانکی اور ڈبی جیب میں رکھ دی، پھر دراز میں ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ اس کے پاسپورٹس وہاں نہیں تھے۔ ضیاء سلطان نے اچنبھے سے چہرہ اٹھایا۔ اسے جدہ آنے کے بعد اپنے پاسپورٹ یہیں رکھے تھے، پھر وہ کہاں گئے؟ ایک خدشہ سا سر اٹھانے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف آیا۔ کمرہ نفاست سے بنا تھا، وہ جانے سے پہلے سب جوڑ کے گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے الماری میں بنا لاکر کھولا جس میں وہ عام چیزیں رکھتا تھا، پیسے، کاغذات، یہاں باقی چیزیں مالا کی ہوتی تھی۔ اس کے پاسپورٹس وہاں رکھے تھے، بالکل سامنے۔ ضیاء سلطان کے چہرے کا رنگ نچڑنے لگا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا، پھر اطراف میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ وہیں تھے۔ یہ انہوں نے ہی کیا تھا سرکار۔ اس کے لب کپکپائے۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ان سے علیحدہ کر سکتا ہے؟ مودا کے ساحل پہ دیو ہیکل پتھروں کی قطاریں سجی تھی۔ یہ ایسا ساحل نہ تھا جس پر پانی اور ریت ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، بلکہ پتھروں سے آگے سیدھا کئی فٹ گہرا پانی شروع ہو جاتا۔ یہ مرمرا کا سمندر تھا۔ ساحل سے پیچھے دیکھو تو ایک بڑا سا سرسبز پارک تھا۔ پارک اور ساحل کے پتھروں کے درمیان ایک سڑک تھی جو جاگنگ کرنے والوں کا ٹریک تھی۔ البتہ اندھیرا ہونے کے بعد یہاں بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ گھاس بنے بنچ بھی خالی تھے۔ دور مودا کی عمارتوں کی سکائی لائن دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک بڑے پتھر پر بیربل بیٹھا تھا، ایک گھٹنا آسمان کی طرف کھڑا کیے، ایک ٹانگ سیدھی کیے وہ سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے بریڈ کے ٹکڑے توڑ توڑ کے دور اچھال رہا تھا۔ چند بگلے اٹھتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ دفتن قدموں کی آواز آئی تو وہ غیر آرام دہ ہوا، ماتھے پہ تیغنے چڑھائے، پلٹ کے دیکھا، آنے والے کا چہرہ دیکھ کے گنگ رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ شوق کے بعد چہرے پہ ناراضی در آئی، غصے سے بریڈ پانی کی طرف اچھال۔ تم موبائل بیکری میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تمہاری کار کو ٹریس کرنا پڑا۔ ٹیکسی لے دے تو میں اتنی جلدی تمہیں نہ ڈھونڈ سکتا۔ ماہر ہاتھ میں جوتا اٹھائے، پتھروں پہ احتیاط سے ننگے پیر چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین پیچھے مڑے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بربل اکتاہٹ سے سیاہ پانی کے پار روشن عمارتوں کی سکائی لائن دیکھ رہا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں دمک رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھنے آیا ہوں۔ اس کے ایک قریب بڑے پتھر پہ بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی سے کٹے، صرف بہتی لہروں کا شور سنائی دیتا رہا۔ اس نے تمہیں چھوڑا یا تم نے اسے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے آغاز کیا۔ بیربل نے کراہ کی آنکھیں میچی، لیکن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے چھوڑا، اسے کوئی بہتر مل گیا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح؟ ماہر نے جیسے سمجھ کے سر ہلایا۔ بیربل نے چہرہ موڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ تمہاری کریڈٹ کارڈ ہسٹری کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ سب شاپنگ میں نے اسے خود کروائی تھی یار، اس نے کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ جیسے چڑ گیا۔ اور کیا اس نے وہ چیزیں واپس کی؟ وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب رہ گیا، پھر ایک کنکر اٹھایا اور زور سے پانی کی طرف اچھالا۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، جھوٹی اور دھوکے باز۔ کنکر نے سیاہ پانی میں غوطہ کھایا اور ایک دائرہ بناتا گیا۔ سب لڑکیاں جو تمہیں ملتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بہت سکون سے تصحیح کی۔ یعنی میری قسمت خراب ہے، مجھے کبھی محبت نہیں ملے گی۔ ماہر دھیرے سے ہنسا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میرا جواب تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ ہلکے سے کندھے اچکائے، وہ بھی پانی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم بھی پسند نہیں ہو، اس لیے کھل کے کہو۔ اوکے، تم اس سے پہلی دفعہ کہاں ملے تھے؟
بائبل کچھ کہنے لگا لیکن اس سے پہلے وہ بول اٹھا، مجھے گیس کرنے دو، کسی ایلیٹ پارٹی میں، کسی فینسی ریسٹورانٹ میں، ڈاؤن ٹاؤن کی کسی مہنگی کافی شاپ۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ قطار میں لگے تھے، میں نے بات کا آغاز کیا اور یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ اس نے ساری قطار میں تم سے کی بات کی، کیونکہ تمہارے برعکس سے میری شخصیت میں کچھ اچھا لگا ہوگا، دانت کچکچا کے بولا۔ کافی شاپ کی قطار میں کھڑے ہو کے ایک سولیرا کی کافی خریدنے والے کی شخصیت نے امارت تو تولی جا سکتی ہے۔ تم نے ہر وہ شے پہن رکھی ہوگی جس کا برانڈ دیکھنے والے کو معلوم ہو سکتا ہے، فون، جوتے، کپڑے، واچ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم ایک فینسی جگہ پہ خود کو برانڈز میں لپیٹ کے جاؤ گے تو ایسے ہی لوگ تمہارے قریب آئیں گے جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی تنگ تاریخ بازار میں سادہ کپڑوں میں جاؤ، کسی لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھو، پبلک بس میں بیٹھو، جب تم ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچو گے جو خالص ہوتے ہیں، جنہیں امیر دکھائی دینے کا شوق نہیں ہوتا۔ یعنی ہر چیز میں میرا قصور ہے؟ اس نے پھر سے کنکر پانی میں اچھالا، وہ کہیں پتھروں میں الجھ کے گر پڑا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ ٹھیک ہے، وہ لالچی تھی، لیکن میں اس کا لالچ کیوں نہیں پرکھ سکا؟ کیونکہ تم اور مالا ایک جیسے ہو۔ اس کی نگاہیں پانی پہ جمی تھی۔ مالا؟ وہ چونکا۔ اس کا کیا ذکر؟ آج میں اس سے ملا تھا۔ او رومیو! میں یہ داستان ابھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ شدید اکتا گیا۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ اداس تھی اور پریشان بھی۔ مجھے معلوم تھا اسے ہرٹ کرے گا۔ اور سیاہ پانی پہ چمکتی عمارتوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ناٹ انٹرسٹیڈ۔ بائبل نے اعلان لا تعلقی کی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس نے مجھے اس لیے نہیں چنا کیونکہ میں کبھی اس کے لیے ایک آپشن نہیں تھا۔ درست، تم بزدل تھے۔ اور یہ بھی کہ اس نے زیاد کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس کے لیے بہترین آپشن تھا۔ غلط، اس نے زیاد کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس کے پاس پہلا دستیاب آپشن تھا۔ تم اور مالا ایک جیسے ہو۔ کیسے؟ بائبل چون کے اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہوٹل کے باہر دو پولیس اہلکار کھڑے تھے، ایک اس آدمی کو ہتھکڑی لگا رہا تھا اور دوسرا اسے اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا۔ چنگیز خاموشی سے کھڑا یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ جب انسان شدید بھوکا ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ پہلی دستیاب شے کھا لیتا ہے، چاہے وہ جنک فوڈ ہو یا غیر صحت مند دانہ غذا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، بیڈ خالی تھا، وہ اداسی سے واٹس ایپ چیٹ دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے اسے ابھی تک کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر تمہارے گھر میں پہلے سے خالص اور اچھی خوراک رکھی ہو تو تم اس جنک فوڈ کو قبول نہیں کرو گے، تم صرف بہترین خوراک کو قبول کرو گے بطور ایک بونس کے، کیونکہ تم اب بھوکا مرنے کا خوف نہیں ہوگا۔ ضیاء سلطان تیزی سے کپڑے ایک چھوٹے سے ہینڈ کیری میں ڈال رہا تھا، ساتھ ہی ایئر فونز کانوں میں لگائے وہ مسلسل کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے بھوکا انسان ہر قسم کا کھانا قبول کر لیتا ہے، اسی طرح ہم ہر وہ محبت قبول کر لیتے ہیں جس کا ہم خود کو اہل سمجھتے ہیں۔ والا صوفے پہ بیٹھی آئی پیڈ پہ بے توجہی سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ دفعتاً وہ بائبل کی فیٹ پہ ٹھہری، نہ جانے وہ ملایا نہیں، اسے فکر ہوئی۔ پھر اس کی پروفائل کو کلک کیا، اس کی ویڈیوز کھلتی چلی گئیں۔ جس کے اندر اکیلے رہ جانے کا خوف ہوتا ہے، محبت نہ حاصل کرنے کی پریشانی ہوتی ہے، وہ ہر دستیاب محبت قبول کر لیتا ہے، اس کے تمام ریڈ فلیگز نظر انداز کر کے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسے محبت نہیں ملے گی، وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اس کی انگلیز پرانی ویڈیوز پہ ٹھہر گئی۔ حلال کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی اس کے ہاتھ میوزک باکس کی کنجی گھما رہے تھے، آواز اونچی تھی، یکدم سارے میں ایک دھن بجنے لگی، وہی مانوس دھن۔ کشمالہ مبین ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کے بیٹھی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ لیکن جو خود میں سیر ہوتا ہے، اسے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، پھر اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے معیار کے مطابق کوئی نہیں ملے گا، یا وہ تنہا رہ جائے گا۔ اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ پہلے ریڈ فلیگ پہ ہی راستہ بدل لیتا ہے۔ زیاد ایئرپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، آفیسر اس کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگا رہا تھا، پھر اس نے سر کو خم دیتے ہوئے پاسپورٹ واپس کیا۔ زیاد اسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جنک فوڈ، یہ جنک انسان مجھے ہرٹ کرے گا اور میں خود کو اذیت سے نہیں گزاروں گا۔ میں اسی لیے اس کو چھوڑ کے لاہور سے چلا آیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت سے ٹراما سے گزرا ہوں، میں کسی کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ راستہ بدل دوں۔
مجھے انسیکیورٹی نہیں تھی کہ مجھے کبھی کوئی نہیں ملے گا. میں ماہر فرید ہوں. میں نے خود کو خود اس پاگل خانے سے نکالا تھا بیربل. میری اپنی نظر میں میری ذات بہت قیمتی ہے، اسی لیے راستہ بدلنا میرے لیے آسان تھا. وہ بار بار اسی ویڈیو کو ریپلے کر رہی تھی. اس کی رنگت خوف سے سفید پڑ رہی تھی. تم اور کشمالا ایک جیسے ہو. تم دونوں کو باپ کی محبت نہیں ملی. اس کا باپ کم عمری میں مر گیا، اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے جو پیمانہ سیٹ کیا تھا تم اس پر پورے نہیں اتر سکے. اس لیے تم دونوں کو جہاں سے جتنی بھی محبت ملے گی تم اس کو قبول کر لو گے، کیونکہ تم لوگ خود کو اتنی سی محبت کا ہی اہل سمجھتے ہو. تمہیں قطار میں کھڑی لڑکی سے توجہ ملے گی تو تم لے لو گے. اس کو اپنے کزن کا رشتہ ملا، اس نے لے لیا کیونکہ اس کو اکیلے رہ جانے کا خوف تھا. تمہیں بھی ہے. یہ ایک تاریک سا ہوٹل روم تھا جس میں زیاد بیٹھا تھا. اس کے سامنے چند کاغذ بکھرے تھے. وہ ٹیبلٹ پہ کچھ دیکھتا پینسل سے کاٹنے لگا رہا تھا. پھر بالآخر ایک نقطے کے گرد اس نے دائرہ کھینچا. لبوں پہ مسکراہٹ در آئی. ماہر فرید کے بھائی بیربل فرید کے نام پہ ایک کاٹیج ہے جو استنبول ایک مصنوعی جھیل کے ساتھ واقع ہے. وہ یہی ملے گی. اور محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلے رہ جانے کا خوف ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو صرف ٹاکسک پارٹنرز ملتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بےتابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھینچ کے لاتی ہے جو انہی کی طرح بےتاب ہوتے ہیں، انسیکیور، کسی مقصد کو چھپائے ہوئے، پھر چاہے وہ سحر عشق کرے یا دولت کے لالچی ہوں. وہ اب بیربل کی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی. ایک ایک تصویر، ایک ایک ویڈیو. حلال کا میوزک وہ کہیں نہیں تھا. پھر اعلیٰ معیار کا شخص کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہر دستک پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیا جاتا ہے. جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں محبت ان سے دور بھاگتی ہے. یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، خود پہ محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں. جس کے دل میں اتنا سا بھی انگلی اور انگوٹھے کو قریب کر کے دکھایا ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے. بیربل نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. حد سے ماہر کی کوئی بات پسند نہیں آئی تھی. اب اٹھو اور گھر چلو. تم نے معید کی شادی کا کیک بنانا ہے. اس سے کہو کسی دوسری بیکری سے بنوا لے. اگر تم کام پہ واپس نہ گئے تو میں کیف میں سب کو بتا دوں گا کہ تمہارا دل کیسے ٹوٹا ہے. اور اگلی دفعہ جب تم میرے آفس میں داخل ہوگے تو ہر طرف سے کافی کی گٹار والے لڑکی کی آوازیں تم پر کسی جائیں گی. اور تمم. وہ کپڑے جھاڑتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. دوسروں کے لیے ماہر بے کو سب پتا ہے محبت کے بارے میں، لیکن خود پھر بھی اکیلا ہے. بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے پتھروں سے اتر رہا تھا. اسی پل اس کا فون بجنے لگا. ماہر نے قدرے اکتاہٹ سے جیب سے موبائل نکالا، پھر نام دیکھ کے ٹھہر گیا. ساری دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی. مالا. اس نے بے یقینی سے فون کان سے لگایا. بیربل بھی ٹھہر گیا. میں بیربل کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر آف ہے. وہ بے چینی سے بولی. اس کا جیسے سانس پھولا ہوا تھا. کچھ کہنے لگا لیکن تم نے کہا تھا کہ اگر میں حلال کی مدد کر سکوں تو انکار نہ کروں. وہ تیز سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی. لیکن میں نے حلال کے میموریل ڈنر کے بارے میں پڑھا ہے. کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مر چکی ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا. سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے. اس کا میوزک باکس کہاں ہے؟ مودا کے ساحل پہ کھڑا ماہر فرید وہیں ٹھہرے گیا. لہروں کا شور لمحے بھر کو تھم گیا. وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ ہی کھو گیا تھا. یعنی وہ اب بھی اس کے پاس ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی. کیف. وہ بولی تو اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی. وہ لاہور میں ہے یا اس کے بالکل قریب کسی شہر میں. وہ کسی مسجد کے پاس رہتی ہے، اتنا پاس کہ ہر صبح فجر کی اذان پہ وہ جاگ جاتی ہے اور اپنا میوزک باکس بجاتی ہے. وہ کسی کو بلا رہی ہے. اس کی آواز میں کچھ نہ تھا. گئے زمانوں کے گلے شکوے طنز سب غائب تھا. وہ پریشان تھی، وہ فکر مند تھی. تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ وہ متعجب تھا. پتا نہیں. اس نے کال کاٹ دی. ماہر نے تیزی سے فون نیچے کیا اور کال بیک کا بٹن دبایا اور تب ہی اس کی نظر نئی میسج پہ پڑی. او نو چنگیز، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا. بیربل نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا. اسے تنہا ہی واپس جانا تھا. تمہیں اس کو جمعرات کو گرفت کرنا تھا. آج بدھ ہے.
وہ ایک نیم اندھیر کمرہ تھا جس کی ایک دیوار آدھے شیشے کی بنی تھی، اس کے پار ایک دوسرے روشن کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک میز رکھی تھی اور 2 کرسیاں۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی تھی، اس کی فرنچ کٹ تھی اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پہ ایک بلب جھول رہا تھا جس کی روشنی سارے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں نیم اندھیرے کمرے میں کھڑے اسے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی گرل فرینڈ کے کریڈینشیلز استعمال کر کے تمہارے بارے میں معلومات نکلوائی ہے، اس لیے مجھے اسے گرفتار کرنا تھا۔ تم ایک دن مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ وہ برہم ہوا۔ تاکہ تم انقرہ سے واپس آ جاؤ؟ چنگیز نے غور سے اسے دیکھا۔ لیکن تم تو انقرہ گئے ہی نہیں، پھر تم نے جمعرات کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا، ماتھے پہ بل لیے ناخوشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ فرنچ کٹ والے آدمی کے لیے شیشے کی کھڑکی آئینہ تھی، وہ اس میں اپنا عکس دیکھتا بال درست کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کار کا وارنٹ نکلوا کر اسے فورینزک میں بھیج دیا ہے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ کمزور ایلیبی ہے، وہ تمہارا حملہ آور ہو سکتا ہے لیکن وہ اعتراف جرم نہیں کر رہا۔ اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ماہر نے استہزائیہ سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ میں اسے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے تحویل میں نہیں رہ سکتا، یا مجھے اس کو چارج کرنے پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم اس کو کل گرفتار کرتے تو میں اس کو سوموار تک تحویل میں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس جمعے کو عدالتوں کی چھٹی ہے۔ اس نے تیزی سے بات مکمل کی۔ یہ 3 دن کا طویل ترین ویکنڈ تھا، ہے نا؟ اس کی آواز غصے بھرے تن سے بلند ہوئی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ ابرو بھینچے شیشے کے پار بیٹھے شخص کو گھورے گیا۔ اس کی گردن میں پہلا سیاہ تعویذ واضح تھا۔ تم انقرہ نہیں جا رہے تھے، تم صرف 3 دن تک اس آدمی کو حراست میں رکھوانا چاہتے تھے۔ میں تمہارا دوست تھا ماہر، لیکن تم نے مجھے بھی استعمال کیا۔ تمہیں اس کو گرفتار کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ماہر فرید کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا چنگیز نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، قانون ہے۔ میں اپنی جاب کر رہا ہوں ماہر بے۔ تمہارے پاس اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس لیے تم اس کو صبح سے پہلے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ بھی تک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم اس سے صبح تک اعتراف کر لو تو میں اس کو چارج کر کے جیل بھیج دوں گا۔ اعتراف کی کیا ضرورت ہے، میری گواہی ہے نا۔ اس نے سکون سے چہرہ چنگیز کی طرف مڑا۔ میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ وہی آدمی ہے جس نے SUV سے مجھے ٹکر ماری تھی۔ چنگیز نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ لیکن تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تم نے حملہ آور کو نہیں دیکھا۔ اس وقت میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہاسپٹل تھا، نشاور ادویات کے زیر اثر تھا، یادداشت کام نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب اس نے کنپٹی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ سب واپس آ گیا ہے۔ وہ مسکرا کے اس کی طرف گھوما اور انگلی سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہی آدمی تھا۔ شکریہ میرے دوست۔ اس کا کندھا دھپکا۔ چنگیز نے تیزی سے کندھا پیچھے کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اپنا حملہ آور یاد نہیں تھا۔ میرا بیان لکھو، سٹینڈرڈ پروسیجر کومسار بے۔ اس نے ٹائی کی ڈھیلی نوٹ کو اوپر کسا۔ ماہر یہ کوئی گیم نہیں ہے، تمہیں عدالت میں پیش ہو کے گواہی دینی ہوگی۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دی تو تم جیل چلے جاؤ گے۔ وہ اب جیسے پریشان ہوا۔ میرا بیان لکھواؤ کومسار بے، وہ زور دے کر بولا۔ تم قانون کو مذاق سمجھتے ہو؟ نہیں، میں قانون کو بہت سیریسلی لیتا ہوں، اسی لیے میں ہر 3 ماہ بعد پولیس ڈنرز میں شرکت کرتا ہوں، اور ان ڈنرز میں دی گئی تمہاری ساری ڈونیشن کے باوجود اگر تمہاری گواہی جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں جیل بھی بھیج سکتا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا، اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ پھر چنگیز کو اب پہلے آپ کا اشارہ کیا، اسے گھورتا ہوا باہر آیا۔ کتنی دیر لگے گی بیان ریکارڈ کروانے میں؟ وہ گھڑی دیکھتا اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا۔ مصنوعی جھیل اس رات ویران پڑی تھی۔ دور دور تک جنگل نما علاقہ بنا تھا، اونچے درخت اور فاصلے فاصلے پہ بنے کاٹیج۔ ایسے ہی ایک کاٹیج کی ایک کھڑکی روشن تھی۔ زیاد سلطان درختوں کی اوٹ میں کھڑا اس کاٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا تھا، کوئی آمد و رفت نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر وہ آگے بڑھا، کچن کے عقبی دروازے کی طرف آیا۔ اس نے سر پہ پی کیپ اور چہرے پہ سرجیکل ماسک پہن رکھا تھا۔ 2 پنس لاک میں گھسائیں، چند لمحے بعد لاک کھل گیا۔ ناب گھمایا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ چوکھٹ سے علیحدہ ہوا۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔
گھر خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ بیڈ روم کی الماری میں کسی عورت کے مٹیالے اور سرمئی رنگ کے کپڑے ٹنگے تھے۔ لیونگ روم میں آتش دان کے ساتھ ونگ چیئر رکھی تھی جس پہ ایک کتاب الٹی رکھی تھی جیسے وہ اس کو پڑھا ہو اور یوں ہی چھوڑ گیا ہو۔ کچن کاؤنٹر پہ سبزیاں رکھی تھی جو تازہ تھی۔ اس نے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولا، الماریاں چیک کی۔ گھر صاف ستھرا تھا، اس کی صفائی روز کی جاتی تھی۔ وہ عورت یقیناً اس گھر میں رہ رہی تھی لیکن فی الحال وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے بتیاں بجھا دی اور کچن کاؤنٹر کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک بریٹا پیسٹول انگلیوں میں گھماتا وہ خاموشی سے گھڑی کی ٹک سن رہا تھا۔ رات سفر کرتی رہی، سیاہی میں سے سیاہی نکلتی رہی، یہاں تک کہ تیسرا پہران پہنچا۔ دروازہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا، بریٹا ہاتھ میں لیا، وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور نوالد کے قدم اندر داخل ہوئے۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کوٹیج کے باہر برف کے گالے گر رہے تھے اور اس کے ساتھ ونگ چیئر پر بیٹھی ہلال اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری نینی کون ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ماہر نے کتاب کا صفحہ موڑا اور گہری سانس لی۔ وہ جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں رہتا ہوں۔ وہ تمہارے سب کاموں کی ذمہ دار ہوگی۔ مگر وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارا خیال رکھے گی، تمہیں نیل پینٹ لگائے گی۔ اس کے ناخنوں کی طرف اشارہ کیا جن پر سرخ نیل پالش لگی تھی۔ اور جب تم بور ہوگی تو تمہیں کہانی سنائے گی۔ آخر میں وہ مسکرایا اور کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ ہلال ایک دم ہنس پڑی، گال کا گڑا واضح ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے واپس اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا اور ماہر نے کتاب کھولی۔ کاؤنٹر پہ کھڑی بائبل نے ناز سمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک منٹ، ہلال کی نینی کون ہے؟ ہلال کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ جس نے مجھے یہ نیل پینٹ لگایا ہے، فخر سے ہاتھ اونچا کر کے دکھایا۔ جب وہ اسی طرح الجھن سے دیکھتا رہا تو اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ ماہر بھائی، نوالد نے بتی جلائی اور سیدھا آتش دان کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹیج پل بھر میں روشن ہو گیا اور زیاد سلطان کا پستول والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اس کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ استنبول میں خوش آمدید۔ ماہر فرید نے آتش دان میں لگے ہیٹر کا بٹن گھمایا، پھر اس کی طرف گھوما اور سادگی سے مسکرایا۔ میں اس ملاقات کی توقع ویکنڈ پہ کر رہا تھا لیکن تم لوگوں کو بہت جلدی تھی۔ وہ ونگ چیئر پہ بیٹھا اور جوتوں سمیت پیر اوٹومن پہ رکھ لیا۔ وہ بہت فرصت سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیاد قدم چلتا سامنے آیا، اس کے چہرے سے شوق کا تاثر غائب ہو چکا تھا۔ وہ بالکل اسپاٹ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کوئی اور نہیں رہتا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ حلال کی کوئی نینی نہیں تھی، ہم نے کبھی ہائر ہی نہیں کی۔ یہ صرف ایک مذاق تھا جو ہم آپس میں کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر غالب نواز چند دن کے لیے مقید ہو جائے تو سرکار اس گمشدہ عورت کے پیچھے کسی کو ضرور بھیجے گی، اپنے سب سے قابل بھروسہ مرید کو۔ لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تم ہو گئے زیاد سلطان۔ زیاد نے کچھ نہیں کہا، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھتے گیا۔ اس جگہ کے بارے میں صرف تمہیں ایک انسان بتا سکتا تھا اور خود وہ حلال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے لیکن میں اب اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ اب تم لوگ خود میرے پاس آؤ گے۔ بیٹھو زیاد سلطان، مجھے ایسے مت دیکھو، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اور تمہیں چند باتیں کرنی ہیں۔